إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. آپ کے علم میں ہے کہ کس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی کہ اگر کسی بھی مسئلے میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے جو اس مسئلے میں صریح ہو اور اس کا کوئی ناسخ بھی نہ ہو تو اس فرمان کے مقابلے میں کسی بھی امتی کا قول یا فعل حجت نہیں بن سکتا۔ اللہ نے اگر توفیق دی یہ عنوان جاری رہے گا، بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن چونکہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ قریب تر ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اس مضمون سے توقف اختیار کرتے ہوئے اس مقدس مہینے کی تیاری کے لیے کچھ باتیں شروع کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں یہ مہینہ لے آئے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی کما حق ہو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے چند الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، دونوں میں جو گندگی ہے، جو خباثت ہے، وہ حد درجہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور ان دونوں میں آخرت کی تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ لوگوں ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان دو چیزوں سے محتاط رہو، ورنہ تمہاری آخرت برباد ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اوثان یعنی بتوں کی بدبو سے، شرک سے، شرک کی غلاظت سے، شرک کی نحوست سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
فاجتنبوا الرجس من الاوثان، شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو چاہے گا اپنی مشیت سے معاف کر دے گا، لیکن شرک کے لیے کوئی معافی نہیں۔ مشرک کا کوئی عمل، کوئی بھی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ عمل کرنے والا کتنا مخلص کیوں نہ ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ فاجتنبوا، اجتناب کرو، بچو، الرجس، بدبو سے، گندگی سے، نجاست سے، خباثت سے۔ کس چیز کی؟ من الاوثان، بتوں کی۔ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے ساتھ فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جس طرح اپنے آپ کو تم نے شرک سے بچانا ہے، اسی طرح تم نے اپنے آپ کو قول زور سے بچانا ہے۔ قول زور سے بچانا ہے۔ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، جو شخص قول زور کو نہیں چھوڑتا، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، جو مرد، جو عورت، جو چھوٹا یا بڑا، غریب یا امیر، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، جو شخص بھی قول زور کو نہیں چھوڑتا، عمل زور کو نہیں چھوڑتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو شخص قول زور کو نہیں چھوڑتا، اسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں۔ لَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، وہ تو خام خواہ بھوکا مر رہا ہے، پیاسا مر رہا ہے، نہ بھوکا رہے نہ پیاسا رہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو قول زور کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ قول زور کیا ہے؟ جس کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا، حدیث میں بھی آ گیا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے، قول زور کی تشریح کرتے ہوئے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، فرماتے ہیں اے مسلمان مرد یا عورت، اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر قول زور سے بچنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ فَلْيَصُمْ سَمْعُهُ، فَلْيَصُمْ سَمْعُهُ، قول زور کا معنی یہ ہے کہ تم روزہ رکھو تو خالی تمہارا روزہ پیٹ کی حد تک نہ ہو، کہ نہیں کھانا نہیں پینا، نہیں، فَلْيَصُمْ سَمْعُهُ، تمہارے کانوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ تشریح کر رہے ہیں قول زور کی۔ فَلْيَصُمْ سَمْعُهُ، تمہارے کانوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے، مانا تمہارے کانوں میں ایسی آواز نہ جائے جو شریعت کے خلاف ہے۔ ایک ہے سننا، ایک ہے سنائی دینا۔ سنائی دینا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرے کان میں غیر شرعی جملہ نہ جائے، اس کے بس میں نہیں ہے۔ وہ 24 گھنٹے یہ تو اپنے کانوں کو بند کر لیں،
آنکھوں کو بند کر لے، نہ سن سکے نہ دیکھ سکے، ورنہ تو نہیں ہے۔ سنائی دینا الگ چیز ہے، اور سننا مانا توجہ کرنا، دھیان دینا۔ اس محفل سے اپنے آپ کو دور رکھو جہاں غیر شرعی گفتگو ہو رہی ہے، غیر شرعی گفتگو نہ سنو۔ فَلْيَصُمْ، سمو کا تمہارے کانوں کو روزہ ہونا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں بصروں کا، تمہاری آنکھوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے۔ یہ قول زور کہ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں اور کن چیزوں کا روزہ ہے؟ وہ بصروں کا، تمہاری آنکھوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ایک ہے دکھائی دینا، ایک ہے دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ مجھے کوئی چیز ایسی دکھائی ہی نہ دے جو شریعت کے خلاف ہے جس کو دیکھنا، یہ ناممکنات میں سے، یہ تو ناممکنات میں سے۔ لیکن ایک ہے دیکھنا، دیکھنا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الاول لک والثانی علیک۔ ایک ہے نظر کا پڑ جانا، ایک ہے نظر کو اس کے اوپر جما دینا۔ اس کے اوپر جما دینا یہ غلط ہے۔ تمہاری آنکھوں کا روزہ ہو۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلِسَانُ کا عَنِ الْكِذْبِ وَالْمَاسَمِ۔ لوگوں، روزہ رکھنا چاہتے ہو تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرو۔ زبان کے اوپر زور دیا، کیونکہ زبان کا معاملہ بہت حساس ہے، اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتیٰ یستقیم قلبہ۔ لوگوں، کسی انسان کا ایمان اس وقت مستقیم نہیں ہو سکتا، کوئی شخص بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ یستقیم قلبہ، جب تک اس کا دل صحیح نہ ہو۔ آگے فرمایا ولا یستقیم قلبہ حتیٰ یستقیم لسانہ، اور کسی انسان کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہ ہو۔ بلکہ نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم، جب صبح کے وقت انسان کی آنکھ کھلتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب آنکھ کھلتی ہے فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللسان۔ آنکھ کھلی، بندہ جاگ گیا، شعوری زندگی شروع ہو گئی۔ پہلے اس کی کیفیت تھی لاشعوری، بے اختیاری کیفیت تھی، نیند کی حالت میں تھا، اب آنکھ کھل گئی۔ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللسان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب ہوتا کیا ہے، جسم کے سارے اعضاء، جسم کے سارے اعضاء زبان کو واض و نصیحت کرتے ہیں، تو کفر، ملامت کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا، اتَّقِ اللَّهَ فِينَا۔ اے زبان، جسم کے سارے اعضاء کہہ رہے ہیں، اعضاء کہتے ہیں، اعضاء گفتگو کرتے ہیں۔ دنیا میں وہ گفتگو ہم نہیں سن سکتے، لیکن کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن جب یہ اعضاء بولیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنائے گا۔ ایک انسان کہے گا اپنے اعضاء سے لما شہدتم علینا، لما شہدتم علینا، اے میرے ہاتھوں، اے میرے چہرے کے اوپر اعضاء، جسم کے اوپر اعضاء، لما شہدتم علینا،
میں نے تمہیں بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا، تم نے میرے خلاف گواہی دی، تم میرے خلاف بول رہے ہو۔ مانا وہ بندہ سنے گا اور اپنے عذاب سے کہے گا لما شہدتم علینا، میرے خلاف تم گواہی کیوں دیتے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، عذاب کہیں گے اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں، کل تک تیرے تابع تھے، آج اللہ کا حکم آ گیا، بتاؤ ہم نے گواہی دے دی۔ تو یہ عذاب صبح اٹھتے ہی زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کو لازم سمجھ۔ فإنما نحن بک، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم سب آزاد تیرے تابع ہیں، تیری حیثیت سربراہ کی ہے، لیڈر کی ہے، قائد کی ہے۔ فإنما نحن بک، ہم تو تیرے پیچھے ہیں۔ فإن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا، اگر دنیا میں تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو نے صحیح راستہ اختیار کیا ہمیں عزت ملے گی، تو اگر ٹیڑھی ہو گئی ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان کی انسانی اعضاء میں کیا حیثیت ہے، اس پر میں جب غور کرتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی شخص کسی کا ایک ہاتھ توڑ دیتا ہے، دیت میں 50 اونٹ دینے پڑتے ہیں، انگلی توڑتا ہے 10 اونٹ، لیکن اگر کوئی شخص کسی کی زبان کاٹ دیتا ہے تو پورے جسم کے اعضاء کی جو دیت ہے اسے دیت نہیں پڑتی۔ غور کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ زبان کی قدر نہیں ہے آپ کو، ان سے پوچھیں جن کو اللہ نے نہیں دی۔ منہ میں لوتھڑا ہے لیکن قوت گویا ہی نہیں ہے، قوت گویا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں غور کریں، لوتھڑا ہے منہ میں، قوت گویا ہی نہیں، اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آگ عرض کرتے ہیں آج آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے، آج میں آپ کے سامنے دو اذانوں لے کے بیٹھا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ کام جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا اس کی وضاحت فرمائے، ہر وہ کام جس کی وجہ سے جنت میں جائے گا اس کی وضاحت کریں۔ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانا شروع کیا، یہ کام خیر کا ہے، یہ خیر والا کام ہے، یہ خیر والا کام، یہ شر والا کام، یہ شر والا کام۔ آخر میں نبی علیہ السلام فرمایا جتنی گفتگو میں نے تجھے سنائی ہے اس کا خلاصہ بتاؤں، اس کا خلاصہ بتاؤں؟ فرمایا جی ہاں بتائیں۔ نبی علیہ السلام کف علیک ھذا، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان پر اشارہ کیا، فرمایا کہ میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، کف عنک ھذا، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس زبان کے ذریعے کس قدر بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم پڑھتا ہے اسی زبان سے، صبح اٹھتا ہے اٹھتے ہی دعا پڑھتا ہے اسی زبان سے، اذکار کرتا ہے اسی زبان سے، نماز کی دعائیں اسی زبان سے، دن کے اذکار اسی زبان سے، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کی بعد کی دعا، قضاء حاجت کی دعا، ملاقات کے وقت کا سلام، تحیہ۔ بتاؤ کس قدر بندہ اس زبان
وہ صحیح معنی استعمال کرنے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کس قدر قریب ہو جاتا ہے، کس قدر قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی زبان کو کوئی شخص ناجائز استعمال کرتا ہے، جھوٹ کے لیے، غیبت کے لیے، بہتان کے لیے، گالی گلوچ کے لیے، تو یہی بندہ اسی زبان کی وجہ سے کتنا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص غور کرے کہ ہم اس زبان کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا عظیم اور قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ معاذ کف عنک ھذا، تمام میری گفتگو کا خلاصہ یہ اس زبان پہ کنٹرول کر لیں۔ سیدنا معاذ بن جبل چونک گئے، پریشان ہو گئے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اسی زبان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا، ہمارا مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی۔ سنو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، ہمارے قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، انہیں قیامت کے میدان میں تپتی زمین کے اوپر اوندا لٹا دیے، اوندا چہرے کے بل لٹا دیے، اور فرشتوں کو حکم ملے گا جس طرح ایک مردار جانور کو گھسیٹ کر بندہ کچرے کے ڈھیر میں ڈالتا ہے، اسی طرح ان کو گھسیٹ کر، اٹھا کر نہیں، گھسیٹ کر جہنم میں ڈالتا۔ اے معاذ، اے معاذ، وہ سارے مرد، وہ ساری عورتیں جن کو قیامت کے میدان میں اوندا کر کے منہ کے بل، چہرے کے بل لٹا کر، گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے ہوگا، یہ سارے وہ ہوں گے جو دنیا میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے ہیں۔ آپ سوچ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا سوچ رہے ہیں، اس زبان پہ کنٹرول کرو، اس کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو بطور نعمت کی ہے، وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ، یہ نعمت ہے۔ یہی تو انسان میں اور جمادات میں فرق ہے۔ تو واپس آئے، سیدنا جابر بن عبداللہ قول زور کی تشریح کر رہے ہیں، قول زور کی۔ فرمایا لوگوں، قول زور کا تقاضا یہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے فرمایا روزے دار سن، ودا ازل خادم، روزے کی حالت میں تو کوشش کر کہ تیری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر تو نے روزے کی حالت میں کسی کی دل آزاری کی، حتیٰ کہ حتیٰ دا ازل خادم، سب سے کمزور ترین انسان وہ کسی کا ملازم ہوتا ہے، کسی کا نوکر ہوتا ہے، یہ سب سے کمزور ہوتا ہے، وہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ روزے کی حالت میں تیری زبان سے، تیرے جسم سے کوئی ایسا عمل بھی نہ ہو جس کی وجہ سے تیرے ملازم کی دل آزاری ہو۔ ہمسائے کی دور کی بات ہے، بیوی کا مقام تو کچھ اور ہے، خاوند کا مقام تو کچھ اور ہے، اولاد کا مقام تو زیادہ ہے، یہ آپ کا خادم ہے۔ قول زور سے بچنا ہے تو روزے کی حالت میں تمہارے نوکر کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ آگے میں وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ الْوَقَارُ وَالسَّكِينَةُ، قول زور کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو اور
اور روزے کی حالت میں سحری سے لے کر افطار تک تمہارے جسم میں ایک وقار ہو، ایک سکینت ہو، وقار ہو، سکینت ہو۔ ولا تجل یوم صومک و افطرتا من سواء، روزہ دار روزے کی کنڈیشن میں ایسا پروقار ہو کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا اس میں اور اس میں فرق واضح ہو جائے، وقار ہو۔ یہ کیا سمجھتے ہیں اس مہینے کو؟ یہ عزت والا مہینہ، وقار والا مہینہ، سکینت والا مہینہ۔ اس کے لیے اپنے معاملات کو صحیح کر لو، اپنے معاملات کو درست کر لو، اپنے معاملات صحیح کرنے کا معنی یہ مہینہ آ رہا ہے، تم اس سے پہلے دیکھو میرے اوپر کوئی ناراض تو نہیں ہے، اس سے صلح کر، صلح کر، غلطی اس کی ہے، کوئی بات نہیں، تم کمزور بن جاؤ، جھک جاؤ اللہ کے لیے، اس کو منا لو، معاملات کی اصلاح کر لو، معاملات صحیح کر لو۔ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال یہ نہیں ہے جس طرح ہم کرتے ہیں 2 دن پہلے روزے رکھو، نہیں، یہ ہے استقبال جو صحابہ کرام ہمیں بتا رہے ہیں، سکینت والا، وقار والا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس مہینے کا احترام۔ اپنے آپ کو صحیح کر لو، اپنے معاملات کی اصلاح کر لو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے توبہ کر لو، الزام تراشی سے توبہ کر لو، حرام کھانے سے توبہ کر لو، رشوت سے توبہ کر لو، سود سے، معاملات صحیح کر لو۔ یہ سب چیزیں قول زور میں شامل ہیں، قول زور میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آنے والے مبارک مہینے کی کما حق ہو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اگر تم نے قرآن و حدیث کی اتباع نہ کی تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان دشمن ہے، شیطان تمہارے روزوں کو خراب کرے گا، تمہاری عبادات کو برباد کرے گا۔ دشمن کو دشمن سمجھو، اپنے معاملات قرآن و سنت کے مطابق بنا دو۔ لیکن لعین شیطان تو ہمیں لگا ہوا ہے، یہ بندہ رات کو سحری کے ٹائم اٹھ کر بیٹھتا ہے، سحری کرنے کے لیے شیطان آ جاتا ہے۔ شیطان اس کی ابتدا کس طرح کراتا ہے؟ من گھڑت نیت کے ساتھ، جس کا آج تک کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا، آج تک نیت کے خود ساختہ الفاظ جو نہ قرآن میں نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے، نہ ان ائمہ دین میں سے کسی امام سے ثابت ہے۔ ان 4 اماموں کا نام خود خاص طور پر لیا، نہ ان ائمہ میں سے کسی سے الفاظ ثابت ہیں جو سحری کے ٹائم ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ بدعت ہیں۔ شیطان ایک مسلمان کی عبادت کی ابتدا بدعت سے کروا رہا ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ میں روزے کے لیے اٹھ چکا ہوں، یہ بدعات ہیں۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔
وہ عمل قبول نہیں ہوتا جس میں بدعت ہو. کسی سے پوچھو اگر یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیے ہوں گے تو کسی حدیث کتاب میں ہوں گے. وہ کون سا نبی علیہ السلام کا عمل ہے جو احادیث میں ہمیں نہیں ملتا؟ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے وہ اعمال جو خفیہ انداز کے ہوتے ہیں، مخصوص اعمال ہوتے ہیں، جو بندہ نہیں چاہتا میں رات کی اپنی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کروں، دوستوں کے سامنے پیش کروں، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے لیے اسوہ تھے، نمونہ تھے، آپ نے اپنی رات کی زندگی کو بھی دن کو صحابہ کرام کے سامنے کھول کے رکھ دیا. تو یہ الفاظ آپ نے کہاں سے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں روزے رکھے. اگر یہ الفاظ ہوں گے تو آپ نے ادا کیے ہوں گے، صحابہ کرام نے ادا کیے ہوں گے، تابعین نے ادا کیے ہوں گے. وہ کسی محدث کے پاس تو یہ الفاظ ہوں گے. کوئی محدث تو اپنی کتاب میں ذکر کرے گا، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، نہ احمد میں، کسی میں بھی تو ہوتے. لہذا بدعات سے بچاؤ اپنے آپ کو. مسلمانوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو. نبی علیہ السلام کی اتباع میں کامیابی ہے، اور بدعات کو اختیار کرنے میں سوائے بربادی کی اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اتباع کی توفیق دے اور بدعات سے بچائے.